والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق اللہ العظیم. سورہ ذاریات کی اخیر کی آیتیں 60 آیتوں میں سے 43 سے ہم نے پڑھی ہیں 14 آیتیں. اللہ کا سب سے پہلے تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت، احسان، کرم اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب پر ایمان لانے والا اور اس کتاب کی امت میں بنایا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. پچھلی امتیں اگر وہ کتنا بھی کوشش کریں اور کتنا بھی وہ اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ اللہ کی کتاب، اللہ کی نازل شدہ آیات کو پڑھنے کی تمنا کریں تو اس تمنا میں ان کو ویسی کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی جو آسمانی کتاب کے پڑھنے کی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں جو پچھلی کتابیں نازل کی گئیں ان سے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، لہذا اس میں اس کے الفاظ میں تصحیف نہ ہو اور تحریف نہ ہو اور ان کے معانی کی باطل تعویل نہ کی جائے. لہذا انہوں نے سب کچھ کیا، تصحیف بھی کیا اور تحریف بھی کی، الفاظ بدل دیے اور الفاظ کے نقطے بدل دیے. لہذا نقطے بدلنے کی ایک کس طرح مفہوم بدلتا ہے وہ ہم آپ سب اگر قرآن میں اندازہ لگائیں اور الفاظ کے حروف میں نقطے کے ہیر پھیر سے مفہوم کہاں پہنچتا ہے، اگر ہم اس کا تجربہ کرنے لگیں تو ہمیں بالکل بغیر کسی تکلف کے معلوم ہو جائے گا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب ایک قوم کے پاس گئے تھے اور فانطلقا حتی اذا اتیا، ایک گاؤں والوں کے پاس گئے، استطعما اہلہا، اور اس سے کہا انہوں نے کہ بھائی ہمارے کھانے کا بندوبست کرو. لہذا انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ابو کو نقطے کے نیچے کے با کے نقطے کو اوپر اتو کر دو. ابو کا مطلب ہوا کہ انہوں نے منع کر دیا، ریفیوز کر دیا، اور اتو کا مطلب دیکھیں وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، راضی ہو گئے. تو الفاظ کے ہیر پھیر سے معنی دیکھیے کہاں نیگیٹو اور پوزیٹیو میں بدل جاتے ہیں. لہٰذا یہ ایک نہیں، بہت جگہ ہے، بہت الفاظ ایسے ہیں. تو تحریف، تصحیف، یہ سب کچھ پچھلی کتابوں میں ہو گئی. لہذا وہ اگر پڑھ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وہی الفاظ دہرائے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے تھے اور جو اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں آج بھی محفوظ ہے. وہ زمین پہ ہم نے اس میں اپنی طرف سے خرد برد کیا. اللہ نے جو اتاری تھی وہ تو اللہ کے پاس، ماسٹر کاپی تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کی ماسٹر کاپی اللہ کے پاس ہے. لہذا قیامت کے دن دکھایا جائے گا وہ
موازنہ کیسے ہوگا؟ اس کی اوریجنل کاپی تو چاہیے نا. تو ماسٹر کاپی اللہ کے پاس ہے، اللہ دکھائے گا ہم نے تو اتارا یہ تھا، آپ اپنا میچ کر لیں، اپنے کارنامے کو میچ کر لیں. لہذا ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کا پڑھنے والا بنایا، جس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ ہم اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ اور وہی کلمات ہیں جو اللہ نے اتارے اور جو لوح محفوظ میں ہیں. کیوں کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پوری امت کا اتفاق ہے اس آیت کے روشنی میں کہ اس کے ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ سب محفوظ ہے. قرأت کا اختلاف اگر ہے تو اس کی گنجائش تھی اور وہ اسی شکل میں وہ منقول ہے. لہذا اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اللہ ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے. محنت کرنی چاہیے، غور سے سننا چاہیے. لہذا آج جہاں سے ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ اپنے زور اور اپنی طاقت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے اس کے اندر بھرپور کشادگی کی، اس کو پورے طور پر کشادگی کے ساتھ بنایا. اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کے کرنے پر خود قادر تھے، ہمیں اس کے لیے کسی کی مدد اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا، اپنے زور سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم نے خوب وسعت اس میں. لہذا آسمان کی دنیا کتنی وسیع ہے، آسمان کا عالم. لہذا روایتوں میں ذکر ہے کہ ایک آسمان کا جو سمکا ہے، سمکا تھکنس، وہ تھکنس 500 سال کے برابر ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کی جو مسافت ہے وہ اتنی ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے. لہذا اس انداز سے آپ اندازہ لگائیں. اور پھر جو آسمان کے اندر، آسمان کے نیچے جو اللہ نے سیاروں کی شکل میں، جو آج آپ کے تجزیات کی روشنی میں جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں واللہ عالم اس کی، چونکہ اس کے لیے کوئی مضبوط ذرائع نہیں ہیں جو آپ یہ ملکی وے اور اتنے لاکھ اتنے کروڑ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے آپ کے تخمینے ہیں. یہ حتمی طور پر جبھی ہم مانیں گے اس کو جب اس کا کوئی مضبوط ذریعہ ہو، اور وہ مضبوط ذریعہ ہے قرآن اور حدیث. یا تو قرآن میں بتایا گیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو. اور اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا سورس ہے تو وہ ہمارا تجربہ ہے جو ہماری اسباب، ہماری صلاحیت کے تابع ہے، اس کی بنیاد پر. لہٰذا یہ ہمارے لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ ہرگز تعداد کے سلسلے میں، مسافت کے سلسلے میں، اس کے سائز کے سلسلے میں جو بھی انفارمیشن ہے یا جو بھی معلومات ہیں اس کو ہم اندازے کی حد تک ہی تسلیم کریں گے، اس کو ہم علم اور یقینی حد تک نہیں مان سکتے. ہم نے تو اتنا اپنا ایمان مضبوط کر لیا ہے ان اسباب کی روشنی میں کہ جو ہمیں کہہ دیا جائے ہم آنکھ بند کر کے اس کو اس طرح مان لیتے ہیں جیسا کہ آج کل ایک تحقیق، جس تحقیق کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے. قیامت میں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کی خواہش پیدا ہوگی، اللہ مجھے آپ کو سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں بنائے، اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. جنت میں جانے کے بعد جو آپ کی خواہش ہوگی اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا. لہٰذا واللہ عالم سب کی اپنی اپنی طبیعت. ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کو لانگ ڈرائیو کا بہت شوق ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شاید یہ تمنا کریں گے کہ اللہ مجھے کوئی اچھی سی سواری دے دے، میں پوری جنت کے کونے کونے کی سیر کروں گا. لہٰذا ویسی روایتیں موجود ہیں. ایک صحابی انصار تھے، انہوں نے کچھ ایسا تذکرہ کیا جس میں زراعت کا شوق ظاہر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ انصار ہے نا، ان کو تو ہر جگہ زراعت کا اور کھیتی باڑی کا شوق ابھرے گا. واللہ عالم اللہ سے امید اور تمنا رکھنی چاہیے. آج کے دور کا مسلمان جب وہاں جائے گا تو وہ یہ جو سیاسی دھوکے ہیں شاید وہ اس کی تمنا کرے کہ یا اللہ اس کی ریئل پکچر مجھے دکھا دے. وہاں جنت میں کے مزے میں سے ایک مزہ اس میں بھی آئے گا کہ اللہ ہم ریئل پکچر، ریالٹی جاننا چاہتے ہیں. یہ آج کی خبر اور آج کی معلومات اور آج کا دھوکہ اور آج کا جو فراڈ ہے
یا اللہ اس کو دیکھ کے اس کی حقیقت جانیں گے، یہ بھی ہماری جنت کی نعمتوں میں سے اور لذتوں میں سے ایک لذت ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، ہماری تعلیم اور ہمارے تحقیق نے پوری دنیا کو بندر بنا دیا ہے، یہ کھلے عام مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا کو بندر بنا دیا ہے۔ ہر بندہ اپنے منہ کے اوپر ایک بندر کی طرح ایک کپڑا باندھے ہوئے پھر رہا ہے، اور بہت بڑی تحقیق کہنے والے کون؟ اللہ ان کو سمجھے، اس خبر کو پھیلانے والے اور اس فساد اور اس شر کو مشہور کرنے والے، اللہ ان سے سمجھے۔ کوئی بات، کسی بات کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، اور جو تخمینے ہم آپ جوڑ رہے ہیں وہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہم اسی کو مان رہے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ ایک مثال لے لیجئے، میں اپنے اسلام کے نام پر جو فرقے ہیں ان کو نہیں لاتا بیچ میں، جو غیر مسلم فرقے ہیں، غیر مسلم جو مذہب مشہور ہیں، لہذا ان میں سے مان لیجئے جو کرسچینٹی ہے، ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، یعنی عقیدہ تثلیث، تین کے قائل ہیں وہ۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی عیسائی سے جب آپ بات کریں گے تو اس کے دماغ میں جتنی دلائل تثلیث کے بارے میں ہے، ٹرینیٹی کے بارے میں ہے، وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا، لہذا وہ اسی کی تبلیغ کرے گا، اسی کو سمجھائے گا، اسی کی لوجک بتائے گا۔ تو یہ مجبوری انسان کی ہے، انسان نے جو پڑھا ہے، جو اس کی تربیت کی گئی ہے، جو اس کو پلایا گیا ہے۔ قرآن میں کیا کیا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل کی پریشانی کیا تھی کہ ان کے گھٹی میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، ان کو بس بچڑا ہی نظر آتا تھا، ان کو ہر کچھ قوت، خوبصورتی، تقدس سب کچھ بچڑے میں نظر آتا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو یہی صورتحال ہے۔ جس نے جو سبجیکٹ پڑھا ہے اس کو وہی بھوت سوار رہتا ہے، ایک سائنٹسٹ کو سوار رہتا ہے، وہی بھوت سوار رہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں قرآن کا بھوت سوار رہے گا، ہمیں قرآن کا نور ہم پر چھایا رہے گا۔ اس کو ہم غلط تعبیر کے مطلب اس تعبیر کے بجائے اس تعبیر میں استعمال کریں کہ ہم پر قرآن کا نور چھایا رہے گا، ہم پر قرآن کی رہنمائی اور وہ روشنی ہمارے سامنے چمکے گی۔ لہٰذا ہم اتنی جلدی کسی بات کو ماننے کا جو اصول ہے ہمارے ہاں، وہ اصول یہ ہے کہ جو ذریعہ ہے انفارمیشن کا وہ بالکل پختہ ہونا چاہیے، اور وہ پختہ ذریعہ اس روئے زمین پر اللہ اور اللہ کے ذریعے دیے گئے پیغام نبی، ان کے علاوہ اور کہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہی صورتحال آج اللہ معاف کرے، ہم نے تو اتنی آسانی سے ان سب باتوں کو مان لیا، ہم نے کوئز بنا دیے، کتنے سیارے ہیں، کتنا مجھے اس کا شوق ہے، وہ زمین اور سورج کے سائز میں کیا فرق ہے، ڈیفرنس، تو کہتے ہیں ایک جگہ میں نے پڑھا، باضابطہ وہ بھی جغرافیہ کی کتاب ہے، کہ زمین کی اور سورج جو ہے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایک جگہ دوسری کتاب میں پڑھا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 1 لاکھ کا ڈیفرنس۔ اب یہ اندازہ کیسے لگا؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ تخمینے لگاتے ہیں، ریاضیات، میتھمیٹکس اور حساب کتاب اور ان سب چیزوں سے اس کا حساب نکالا جا سکتا ہے، بالکل یہ ایک اندازہ ہے، لیکن یہ ایمان لانے کی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس میں بہت وسعت پیدا کی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بہت وسعت کے ساتھ بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بچھایا۔ کہنے کا اب یہ بات تو ہمیں بہت آسان لگتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار زمین، بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا زمین وہ ہے تو ہم اس پہ رکے ہوئے کیسے ہیں؟ میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے زمین کو اتنا گول سمجھا ہے جتنا بڑا آپ کے پاس فٹ بال گیند ہے، تو آپ کے ہاتھ میں جس طرح فٹ بال سمجھ میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ فٹ بال پہ میں نہیں کھڑا رہ سکتا تو زمین پہ کیسے کھڑا رہوں گا؟ اللہ کے بندے، جس طرح فٹ بال کے اوپر اگر ایک چونٹی کھڑی ہو تو اسے کیا نظر آئے گا کہ فٹ بال کہاں سے گول ہے؟ وہ جتنی دور میں ہے اس سے تو وہ اپنی سطح برابر نظر آئے گی۔ تو اسی طرح ہمارا حجم زمین کے سامنے کیا ہے؟ فٹ بال کے حجم کے سامنے ایک چونٹی کا تو حساب نکل بھی آئے گا، زمین کی حجم کے سامنے ایک انسان کیا، ایک پورے گاؤں کا بھی کوئی حجم نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اللہ نے اس کو گول بھی بنایا، اس پہ سمندر بھی ہیں اور اس پہ پہاڑ بھی ہیں اور اس کے اوپر ہمارے مکانات بھی ہیں، ہمارے شہر بھی آباد ہیں۔ یہ شہر اور یہ مکانات کیوں آباد ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس انداز سے بنایا ہے کہ ہمارا گھر بن جاتا ہے اس پہ،
اور وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، وہ زمین کی گردش میں حرکت نہیں کرتا ہے، اور وہ اس انداز سے چلتا ہے جیسے لگتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے۔ فنعم الماہدون، یعنی زمین بظاہر گھوم رہی ہے، زمین ناچ رہی ہے، اور زمین کا صبح شام کا نظام وہ مستقل حرکت میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ٹرین چل رہی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو ٹرین کے اندر حرکت محسوس ہوتی ہے، جہاز میں آواز اور حرکت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم جب زمین پہ سوتے ہیں اور زمین کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں اور سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں، اللہ نے اس انداز سے اس کو بچھایا کہ زمین کی حرکت معلوم نہیں ہوتی تم کو، اور تم اپنی حرکت میں رہتے۔ فنعم الماہدون، اس انداز سے بنایا، تمہارے شہر آباد، تمہارے گھر کی تعمیر اور تمہارے بازار کی سرگرمی سب جاری ہے، اور زمین بھی حرکت کر رہی ہے، اور اس حرکت سے تمہارے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی۔ یہ اللہ کا نظام۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا ہم نے جوڑا بنایا، زوجین لعلکم تذکرون، تاکہ تم عبرت حاصل کرو کہ یہ ڈبل کسی بھی چیز کے اندر دو رول کیوں ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے دو رول کیوں نظر آتے ہیں۔ دو رول سے مراد سچائی، یعنی اپوزٹ رول، سچائی اور جھوٹ، اچھائی اور برائی، خوبصورتی بدصورتی، میل فیمیل، چھوٹا بڑا، اجالا روشنی اندھیرا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا اپوزٹ ہے۔ لہذا ہم نے ہر چیز کو دوہری شکل میں پیدا کیا، یعنی اس کو دو روپ دیے ہر چیز کی۔ لہذا چھوٹا بڑا ہر چیز، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ایسا کیوں ہوا؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ ہر چیز دو ہے، اللہ کی ذات دو نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ ساری چیزیں ڈبل بنائی گئی ہیں تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا درس حاصل کرے اور وہ راز معلوم کرے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دیکھ لیجئے اب اس کے فوراً بات کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ سب بنایا کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کی طرف آؤ، اللہ کی ذات کی طرف بڑھو، اللہ کو معلوم کرنے، اللہ کا تعارف حاصل کرنے کی طرف آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا کیا مطلب؟ کہیں گھر سے چھوڑ کے باہر نکلو، بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے اللہ کی طرف جاؤ، تو کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اب یہ حکم جیسا ہمارے لیے ہے تو کوئی بندہ کہے گا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے مکے جانا ہے۔ اچھا یہ حکم مکے والوں کے لیے بھی تو ہے کہ ان کو بھی کہا جانا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو وہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ حرم کے اندر جو موجود ہے اس کے لیے بھی یہ ہے حکم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ کہاں جائے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تعارف حاصل کرو، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم کو اس سے پورے طور پر وضاحت کے ساتھ ڈرانے آیا ہوں کہ قیامت کے دن وہ تم سے تمہاری زندگی موت کا حساب لے گا، اور تم سے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سوال کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم کیا کیا پوچھیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ آخرت امتحان ہے، تو آخرت کے دن کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا کہ وہاں اللہ بندے سے پوچھے گا۔ تو ہر امتحان میں سوال چھپایا جاتا ہے، لیکن آخرت کا امتحان ایسا ہے کہ اس کے تمام سوالات بھی بتا دیے گئے، اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے۔ سوال بھی چھپایا جاتا ہے، جواب آپ کی مرضی ہے، آپ کیا بتائیں، مطلب اس کا کیا مناسب جواب ہوگا وہ تو ہر بندے کی صلاحیت کے اوپر ہے، لیکن یہاں سوال بھی بتا دیا گیا اور جواب بھی بتا دیا گیا۔ لہٰذا میں تم کو یہ اس دن سے ڈرا رہا ہوں کہ جس دن یہ سوال ہوگا اور جس دن یہ جواب تم کو دینا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ہر چیز دو ہے لیکن اللہ کی ذات ایک ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اور دوبارہ سنو، بے شک میں تمہیں اس ذات سے پوری وضاحت کے ساتھ پورے طور پر کھول کے بتا رہا ہوں کہ اس ذات سے تم اپنے اس ذات سے ڈرو اور اس ذات کی پکڑ سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، ایسا ہی ہوا، ما اتی من قبلہم، نہیں آیا کوئی ان سے پہلے کا رسول، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے کوئی بھی رسول آئے، یعنی اس قریش سے پہلے اس پچھلی قوموں کے پاس جو کوئی بھی رسول آئے، الا قالوا، مگر انہوں نے اس رسول کو کیا کہا، ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ مجنون کا سودہ ترجمہ جو ہمارے ہاں
ہے وہ پاگل کا لفظ ہے، یعنی نبی کو دو لفظ کہتے تھے، جادوگر یا پاگل۔ باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، جب حق کے سامنے وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ بد زبانی پر اترتا ہے اور بد کرداری پر اترتا ہے۔ لہذا نبی کے ساتھ جو سب سے مطلب معاشرے کا سب سے نامناسب جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ ساحر اور مجنون، پاگل یا جادوگر۔ اب یہاں پر اس سے یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ جادوگر کوئی اچھے مفہوم میں ان کے یہاں بھی نہیں تھا، جادوگر کفار کے یہاں بھی اچھے مفہوم میں ہرگز، اور وہ جادوگر اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر اچھا انسان سمجھا جاتا تو نبی کو یہ کبھی بھی جادوگر نہ کہتے۔ لہذا جادوگر کا لفظ یا وہ لقب یا اس کی شخصیت قابل نفرت شخصیت ہوتی تھی، اسی لیے وہ نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ ساحر و مجنون، نبی یا تو جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتواصوا بہ، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ عجیب بات ہے، پچھلے بھی جتنے قوموں کے پاس نبی آئے، ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی اور رسول کو جادوگر اور پاگل کہا، سب نے یہی کہا۔ تو یہ سب کا جملہ میچ کیوں ہو رہا تھا؟ سب لوگ ایک ہی بات کیوں کہتے تھے؟ یعنی ہر قوم اپنے نبی کو جادوگر یا پاگل کہتی تھی۔ تو یہ ہر نبی کے قوم کے لوگ یہی دونوں باتوں میں متفق کیوں تھے کہ وہ جادوگر اور پاگل کہتے تھے؟ اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دی تھی؟ یعنی بھائی جب بھی کوئی نبی آئے تو سب نے اتفاق کر لیا تھا کہ جادوگر اور پاگل کہنا ہے؟ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے اس کی آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم اور ترغیب دی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، ایسا نہیں ہے، کسی نے کسی دوسری قوم کو نہیں کہا کہ ہمارے پاس جب نبی آئے گا، اور ان کو ہر اگلی قوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ پچھلی قوم نے اپنے نبی کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے۔ یہ ہر قوم خود اپنے طور پر یہ لقب دیتی تھی نبی کو ساحر اور مجنون۔ تو قرآن نے کہا کہ اس اتفاق اور ان کے اس لقب دینے میں اتحاد کا راز کیا تھا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکشی ایک ایسی فطرت، ایسی عادت اور ایسی خصلت ہے اور ایسا عیب ہے کہ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے سرکشوں کا وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جتنے بھی سرکش ہوں گے ان کا جو ریئیکشن ہوگا حق کے مقابل اور نبی کے خلاف وہ ایک ہوگا، وہ ایک۔ یہاں قرآن نے اس کو ثابت کیا کہ سب لوگ بغیر اتفاق کے اور بغیر آپس میں ایک دوسرے کی تعلیم کے وہ سب لوگ ایک ہی جواب دیتے تھے، ساحر اور مجنون۔ لہذا وجہ کیا تھی؟ اس اتحاد کا راز کیا تھا؟ سرکشی۔ لہذا سرکش لوگوں کا ریئیکشن ایک جیسا ہوتا ہے۔ فتول عنہم، لہذا آپ ان سے منہ پھیر لیں اور ان سے اعراض کریں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں، اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں یا ان کو دین بتانا چھوڑ دیں یا ان کو پیغام دینا چھوڑ دیں یا ان کو حق بتانا چھوڑ دیں۔ فتول عنہم، آپ کے ان باتوں کا جواب نہ دیں آپ، فتول عنہم۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حقیقت ہے اگر آپ کو خیر کا کام کرنا ہے اور آپ اپنی نیت میں مخلص ہیں تو آپ کام کرتے جائیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یہی حکمت اور یہی مصلحت شرپسند بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا ایک شرپسند انسان اپنے مقصد کے لیے وہ کسی کی نہ سنے اور رات دن وہ اپنی مشن پہ لگا رہے، تو یہ تو بالکل ہوگا۔ لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا کام کریں۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر نہیں کرنا ہے کہ دیکھو یار فلاں جماعت نے اور وہ باطل ہے اور وہ شرپسند ہیں اور وہ سازشی ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی مشن میں رات دن ایک کر لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے بل مکر اللیل والنہار، کفار قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں دونوں، یعنی جو ان کے لیڈر ہیں وہ اور جو ان کی رعیت ہے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ فالوورز، لیڈر اینڈ فالوورز، ان دونوں کے درمیان جب مناظرہ ہوگا تو دونوں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ تو تیسرا الزام جو ہے اخیر میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہار، آپ ہمارے پیچھے ڈے اینڈ نائٹ، رات دن آپ ہم کو اس سازش کا شکار بنا رہے تھے اور ہمیں یہ سمجھا رہے تھے، ہمیں گمراہ کر رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، رات دن لگے ہوئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور جب اپنا عذر پیش کریں گے تو کیا فرمائیں گے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن اس بات کی طرف دعوت دی۔ پتہ کیا چلا
کہ ایک مشن کے لیے ایک ہی حکمت خیر والے بھی استعمال کریں گے، شر والے بھی استعمال کریں گے، لیکن ہمیں کبھی بھی آئیڈیل شر والے کو نہیں بنانا ہے، ہمیں خیر والے کو آئیڈیل بنانا ہے۔ یہ نقطے پر میں نے اس لیے زیادہ بات کی کہ ہمارے آج کل کے جو نئے نئے دین پر محنت کرنے والے، دین سمجھنے اور سمجھانے والی جو جماعت ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ فوراً یہودیوں کی مثال دیں گے، ارے دیکھیں یہود 2% ہیں، انہوں کی تعلیم کا حال ایسا ہے، ان کی تجارت کا حال ایسا ہے، ان کا یہ حال ایسا ہے، ان کا یہ حال ایسا ہے۔ آپ کو خالی آؤٹ پٹ دکھ رہا ہے، آپ کا ان پٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ملکوں کے فراڈ کے اوپر قائم ہے، وہ دھوکے اور چوری کے اوپر قائم ہے، وہ پوری انسانیت کے ساتھ سازش کے اوپر قائم ہے۔ وہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ سود کے اوپر قائم ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ محنت ہم بھی کریں گے، محنت وہ بھی کریں گے۔ وہی میں نے یہ دونوں باتیں کی، بل مکر اللیل والنہار بھی صبح شام کی محنت ہے، اور انی دعوت قومی لیلا ونہارا بھی صبح شام رات کی محنت ہے۔ ہم بل مکر اللیل والنہار کی سازشی انداز پہ نہیں جائیں گے، ہم انی دعوت قومی لیلا ونہارا کے محنت اور ہما وقت جستجو کے طریقے پر جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ اپنی قوم کو رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی سازشی اور شرپسند اور دشمن اور جو گمراہی پھیلانے والے اور جو انسانیت کے دشمن جو تنظیمیں ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے آئیڈیل کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ کیا ہمارے پاس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، اپنے قومی مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے زوال کا علاج کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے جو ہم ان گمراہ اور ان ظالم اور ان درندہ تنظیموں کے لائحہ عمل کو ہم اختیار کریں؟ آج کھلے عام دنیا کی چند تنظیموں کا نام لیتے ہیں، خواہ وہ ہمارے اردو بولنے والے ہوں، خواہ وہ عربی بولنے والے ہوں، میرا اشارہ آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ اسی لیے ہمیں کامیابی کیسے ہوگی؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم۔ کیوں؟ ہم نے لائحہ عمل کس کو بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اگر اپنے لائحہ عمل سے مٹ بھی گئے تو بھی ہم کامیاب ہیں، ہم اگر اپنے لائحہ عمل سے مٹ بھی گئے تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ ابھی اگلے ہماری سیرت کی نشست میں وہ جب بات آنے والی ہے کہ قصۃ الرجیع میں جو چند اس قبیلے نے جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کچھ ساتھیوں کو بھیج دیں، ہمیں دین سیکھنا ہے، تو وہاں پر حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پیچھے سے اس بندے نے جب وار کیا، اور اس وار کے لگتے ہی خون جب دیکھا انہوں نے، تو حضرت حرام بن ملحان نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ لہذا ہم اگر مٹ بھی گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ لہذا اگر ہم کامیاب ہو گئے لیکن ہم نے آئیڈیل کسی ظالم جماعت کو، کسی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن جماعت کے طریقے اور اس کے لائحہ عمل کو اگر ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور اپنا ماڈل بنایا ہے، تو پھر ہمارا کامیاب ہونا بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ نبی کا نہیں تھا، ہم اپنے نیت میں سیدھے نہیں تھے۔ قرآن میں کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیاں بنا لیں، کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی بڑی بڑی انڈسٹریاں بن گئی، کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اقتدار سنبھال لیا، کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ کامیابی اس کا نام ہے کہ آپ نے اللہ کی مشن کے لیے اپنے آپ کو کتنا ثابت قدم رکھا۔ اب آپ پہنچیں گے کہاں تک؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اقتدار تک پہنچیں گے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کے تعلیمی ادارے بن جائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کے تجارتی منڈیاں کامیاب ہو جائیں گی، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہوتی ہیں وہ باتیں جو ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے اور سب کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب آپ ان کو تبلیغ کریں اور آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں، اور لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کہ کام کرنے والے جواب دینے میں لگ جائیں گے تو ان کا کام رک جائے گا۔ لہذا بات یہیں سے ہم نے شروع کی تھی کہ محنت اور کام کو اپنا منصوبہ اور اپنا نصب العین بنانا، یہ باطل والے بھی کرتے ہیں، اہل حق بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟
اہل حق کا منشا اور اہل حق کا طریقہ حق ہوتا ہے. لہذا ہمیشہ اس نصیحت کو یاد رکھیں اور اس کو دماغ میں آپ تازہ کر لیں کہ کبھی بھی اپنے کسی منصوبے اور کسی ارادے اور پروجیکٹ کے لیے آپ منصوبہ ہماری تاریخ ہے ائمہ کو بنائیے، خلفائے راشدین کو بنائیے، اور پھر ہمارے اصل اسوہ اور اصل منشا اور ہماری اصل جڑ اور اصل بنیاد ہمارے قرآن و حدیث کو بنائیے، جہاں تک ہم کو اصل پہنچنے کی کوشش اور اصل ہمارا مقصد وہ ہے. اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ اس کے کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. دیکھیں آپ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان باتوں سے، آپ ان کی باتوں کا جواب مت دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ نے اپنا کام پورا کیا تو آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو یاد دلاتے رہیں، اس لیے کہ یاد دلانے کا عمل تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھیں آپ آیات کتنا تطابق کر رہی ہیں. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے طریقے پر رہیں، میری بندگی اختیار کریں. بندگی کا مطلب مسجد میں دروازہ کھول کے گھسنے کا نام نہیں ہے. بندگی مطلب ہے اللہ کی مشن پر رہنا. اللہ نے جو کہا ہے، جس معاملے کے لیے جہاں جو مطالبہ کیا ہے اس پر رہنا، نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑنا. ہم نے اصل میں کیا کیا کہ جو اسباب ہیں ہم نے ان اسباب کو ہی نتیجہ سمجھ لیا، جبکہ نتیجہ اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام ہے ہم اسباب اختیار کریں اور نتیجہ کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ ہماری بندگی، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی ہر جگہ میری منشا کو دیکھیں کہ میری منشا کیا ہے اور میرا حکم کیا ہے. ما اريد منهم، میں ان سے نہ تو کسی رزق نہ تو میں ان سے یعنی انسان و جن سے کوئی رزق مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں یا اس کا مطالبہ ہے. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. رزق کا مطلب کوئی بھی عطیہ، بخشش، یعنی کوئی بھی چیز دینا، اس کو رزق کہتے ہیں. رزق صرف روزی کا نام نہیں ہے، رزق ہر چیز کا نام ہے. کپڑا، کھانا پینا، لباس، ہماری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، جس کے بھی ہم محتاج ہیں، وہ جو کچھ بھی ہم کو دیا جائے وہ سب رزق ہے. اسی لیے دیکھیں الگ الگ لفظ آیا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دیں. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دینے والی، ہر شے عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ بھی ذو القوة المتین، بہت طاقتور اور بہت مضبوط اور بہت زبردست طاقت والا. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ذنوبا، ایسا ہی حصہ عذاب کا ان کے لیے بھی ہے. مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے جیسا حصہ ان کا بھی ہے. یعنی عذاب کا حصہ اور عذاب ان کے لیے بھی اسی طرح ہے جیسے ان کے پچھلے لوگ جو دین و شریعت اور توحید اور آخرت کے منکر تھے. فلا یستعجلون، لہذا عجلت نہ کریں. فلا یستعجلون فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. ہلاکت ہوگی اس دن، ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. کس دن؟ من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن کا ان کو وعدہ کیا گیا، یعنی جس دن سے ان کو ڈرایا گیا اس دن اصل ہلاکت ان کی کھل کے سامنے آئے گی کہ ہم کیسے ہلاک ہو گئے. اس ہلاکت کا پتہ اس دن چلے گا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہے آخرت کا دن، جس دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح نہج اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور بے شک اللہ نے وہ ہمارے پاس رکھا ہے، ہم نے سمجھا کیا اور ہم نے سمجھایا کیا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. میں اپنے دماغ سے سمجھوں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب میں اللہ کی بات کو اللہ کے لیے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بے شک دلوں کا تار اللہ کے ہدایت سے جڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بسا اوقات بہت ساری وہ باتیں اللہ کی طرف سے اللہ اپنے بندوں سے کہلواتا ہے. وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. ہدایت کی شکلوں میں، مختلف شکلوں میں، ہدایت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے حق بات کہلوانے کے لیے کچھ بندوں کو اللہ خاص کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ حق باتیں کہلواتا ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری انسانیت اور پوری دنیا کو ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے.